ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ میں ہم حمد و نعت سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو مسائل کا شکار ہیں، وہ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس مہمان موجود ہیں، میرے دائیں جانب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں قاری عمیر بن عزیر صاحب۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ خواتین و حضرات، قاری صاحب جو ہیں وہ قرات عشرہ کے فاضل ہیں، آپ جو ہیں جادو اور جنات کے مسائل کے ماہر ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے جو مہمان موجود ہیں، محسن احسن بلالی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید سر۔ شکریہ۔ آپ محسن احسن بلالی صاحب جو ہیں وہ حمد و نعت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا کہ پہلے ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا۔ تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا۔ جو در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ جو در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ تیرے ہی در پر بلانے والا، تیرے ہی در پر بلانے والا، وہ جام کوثر پلانے والا، وہ جام کوثر پلانے والا۔ حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ ماشاءاللہ محسن بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ خواتین و حضرات، اللہ کریم سے دعا کر کے کوئی کبھی نامراد لوٹا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات یہ کر رہے تھے۔ اور دوسری سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری عمیر بن عزیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھائی جان،
لوگ پریشان ہیں، کوئی جادو کا شکار ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہے، اس حوالے سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں میں گھرتے ہیں، تو عاملین کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں مختلف طرح کے علاج بتاتے ہیں. تو کیا اگر کوئی عامل یوں کہے کہ کوئی قرآنی صورت لکھ کے دے اور اسے کہے کہ اس صورت کو جو لکھی ہوئی ہے اس کو کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھاؤ، تو کیا یہ علاج کا طریقہ یا یوں قرآن کی صورت لکھ کر دینا اور اسے پتھر کے نیچے رکھ لینا، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سبحان اللہ. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ہم پر رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی برکتیں جو اس نے ہم پر اتاری ہیں، اور صبح بھی بیٹھیں، شام ہو جائے، رات ہو جائے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، وہ شکر ادا نہیں کر پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر دو چیزیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم پہ دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری شریعت. اس کو تھامی رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل قرآن کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے علم دے گئے ہیں. وہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو اور حدیث کو اور اس کو سمجھ نہیں پائے، بس سجا کے رکھ دیا. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ قرآن کو لکھ کر اور اس کو پتھر کے نیچے رکھ دینا، جی ہاں، جادو کی نا، ویسے تو امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اس کی قسمیں بتائی ہیں، امام رازی نے 12 قسمیں اس کی بتائی ہیں، امام جوزی نے بھی بتائی ہیں. جو عموماً اس کی قسمیں بنتی ہیں نا جادو کی، وہ 4 ہیں: نوری، ناری، کالا علم اور منتر. منتر جو نا، یہ ہم ویسے ہندوستان سے آ گئے لیکن ہم نے ان کی نا رسمیں نہیں چھوڑی، ان کے طور طریقے نہیں چھوڑے. جو کہتے ہیں کہ آیت کو لکھ لو اور آیت کو لکھنے کے بعد اس کو پتھر کے نیچے رکھ دو، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، جادو کی قسم ہے ایک. تو یہ تو بالکل ناجائز ہے، اس طرح کر ہی نہیں سکتے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جس سے آپ کا دین خراب ہو. تو قرآن کی اس طرح سے بے حرمتی کرنا کہ اس کو قرآن کو لکھنا، ایک لکھا گیا اور اس کو پتھر کے نیچے رکھ دینا، تو یہ قرآن کیا پتھروں کے نیچے رکھنے کے لیے آیا، یا یہ قرآن سجانے کے لیے، گھر میں سجانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں دفتر میں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لا کے قرآن اوپر والی الماری میں لا کے رکھ دیتے ہیں، جی ہاں، جو قرآن پڑھا ہوا ہے. جی بالکل. اچھا، شادی ہو رہی ہے، شادی میں بھی سائے میں رخصتی اور پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح بالکل غلط بات ہے یہ. اور یہ تو ہو گیا، آپ نے فرمایا پتھر کے نیچے. وہ صاحب یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی صورت لکھ لی ہے کسی کاغذ پہ، یا قرآن کا کوئی حصہ لکھ لیا، تکیے کے نیچے رکھا جا سکتا ہے؟ تکیے کے نیچے رکھ کے سونے کا کہتے ہیں. گھر میں قرآن پڑھا ہوگا، غالباً مسلمان ہی ہوں گے، یقیناً. وہ کافی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب اگر آپ کو ایک آیت ہے، وہ پورا قرآن ہے، آپ کو سورۃ ناس نہیں یاد، سورۃ فلق نہیں یاد، سورۃ اخلاص نہیں یاد، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے آپ، کہ دلوں میں کافی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر. دراصل نا بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ خود محنت کرنا نہیں چاہتے، یہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے نا وہ عامل یا قاری صاحب یا امام صاحب، ان کو کہیں وہ دم کر دیں. ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خود پڑھیں، محنت کریں. ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ خود محنت کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. مینز وہ ریڈی میڈ سولوشن چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اب مقصد صرف ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور قرآن جو انہوں نے پڑھا ہے، سورۃ فاتحہ کے بارے میں 7 نام ہے اس کا، ایک نام اس کا سورۃ شفا بھی ہے. اس کو پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کریں. کیوں اس کو پتھر کے نیچے رکھنا ہے یا لکھنا ہے تکیے کے نیچے رکھنا، پتہ نہیں کیوں. یہ کون ان کو سمجھاتا ہے اور کہاں سے یہ قرآن کو دیکھیں نا. ایک ہوتا ہے شر سے خیر نکلنا. شیطان نے بھی شر والا نا، اس سے بڑا کون ہے؟ اس نے بھی آیت الکرسی دی تھی. جی بالکل، اس سے خیر نکل آئی. جی پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے؟
اگر حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیں. اگر آپ کو مسئلہ ہے کوئی 7 مرتبہ پڑھیں, دم کریں اپنے اوپر. آخری معوذتین جو سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اس کو پڑھیں آپ, اخلاص کو ملا لیں ساتھ فاتحہ کا, تو انشاءاللہ جو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ ضروری اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے دعا. اللہ سے تعلق, ہم نے اللہ سے تعلق توڑ کے نا, یہ 2 نمبر عاملین جو بیٹھے ہوئے ہیں, عاملین بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو جادوگری کہنا چاہیے, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور نہ وہ درود پڑھتے ہیں, نہ ان کا ایمان اس لیول کا آ گیا ہے, وہ نہ تو وہ اللہ پر اتنا ان کا ایمان پکا ہے, عقیدہ اس قدر خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں, درود پڑھیں. درود کے اندر حل ہے. صحیح. درود شریف کے اندر بڑے حل ہیں. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کے اندر بڑے حل ہیں. بے شک. اچھا, ایک صاحب ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں, وہ ایک قرآن لیتے ہیں, اس کو چادر میں رکھتے ہیں اور اس چادر کے نیچے سے لوگوں کو گزارتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اس چادر کے نیچے سے گزرے گا وہ بیماریوں سے, پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا. ایک تو یہ کہ کیا یہ درست ہے؟ مزید اس پہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پیسے بھی ڈالتے ہیں اور وہ ان مولوی صاحب کے لیے مختص ہوتے ہیں. تو کیا سمجھیے پھر آپ اس قرآن کے نیچے سے آپ سمجھیں قرآن کے نیچے جو گھومنا ہے یہ پیسے کا چکر ہے, سارا پیٹ کا چکر ہے. صحیح. تو استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیسے عجیب لوگوں کے سوال ہیں اور کیسے عجیب لوگوں کے طریقہ کار ہیں. اب یہ پتہ نہیں کس جگہ پہ یہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا, ہمارے سلف کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, بتایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے, اپنے ساتھ نہیں جوڑنا. کیا بات ہے. اور یہ لوگ اپنے ساتھ ان کو ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, یہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. کوئی آیا نا, نہیں آپ نے دوبارہ پھر آنا ہے. بھئی آپ ان کو دم بتائیں, آپ گھر جا کے کریں دم, ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس اب پہلے ہی بہت کام ہے, آپ گھر میں جا کے دم کریں. کیا میں آپ اضافہ کر سکتا ہوں کہ ہم یوں کہیں کہ یہ کاروبار ہے, اس کاروبار محض ایک کاروبار ہے, علاج نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے نا پکڑنا چاہیے, ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے عقیدہ خراب کرتے ہیں, لوگوں پیسوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور پھر یہ دوسرے لوگ جو ہے جاہل, علم نہیں رکھتے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں. علم کی بھی کمی ہے. تو یہ تو بالکل صاف سی بات ہے کہ یہ پیٹ کے لیے ہو رہا ہے, کاروبار کے لیے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. غلط بات ہے یہ. انہوں نے نا محض ایک لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے, اور تو کچھ اپنا ایک ڈفرینٹ طریقہ, یونیکنیس قائم کیا, جبکہ وہ نہ علاج ہے, نہ سنت ہے, نہ دین ہے. پھر اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا اس کے دم کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی چیزیں کرتے ہیں. اوکے. جیسے سننے میں آتا ہے کہ جی لیمو کاٹ دیتے ہیں, لیمو کاٹ وہ سر پہ لیمو رکھ کے اس کو کاٹ کے اس کو پھیرتے ہیں. یہ تو جادو کی قسم ہے. اچھا. جس نے کسی کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے نا, بہرحال ہمارا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جادو, ہمارا مقصد ہے کہ حل اس کا ہونا چاہیے. جی. تو یہ تو لیمو اس طرح کی چیزیں کرنا. اور ہاں ایک عمل جو ہم نے نا اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 67, وہ اگر پڑھ کے دم کی جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اوکے. وہ آپ کو جسم میں کسی بھی جگہ پہ درد ہے تو آپ وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 67 اس کو پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھیں. آپ کبھی بھی دم کریں اس کے اندر درود شریف ضرور رکھیں. صحیح. ہاں, جو بھی سن رہا ہے ان کو چاہیے کہ اگر وہ ان کو تکلیف ہے, کسی جسم میں تکلیف ہے, درد ہوتی ہے, سر کا درد ہے, کسی ایسی جگہ پہ درد ہے, وہاں پہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. سورۃ انعام یہ ہے, اس سورت کی آیت نمبر 67 ہے, لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اوکے. تو یہ آیت جو ہے اس کو اگر کثرت سے پڑھ کر, مطلب 21 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 41 مرتبہ پڑھ لیں, طاق میں پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. ایک ہمارے عالم دین تھے, وہ جب کسی جگہ پہ جاتے تھے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, جنات بھاگ جاتے تھے, اثرات ختم ہو جاتے تھے. کیا بات. ان سے پوچھا گیا, ایک عالم دین, وہ بھی کمال کے عالم دین ہے, انہوں نے کہا کہ آج تو ان سے ہم پوچھ کر رہیں گے کہ انہوں نے کون سا عمل کیا ہوا ہے. تو جا کے ان سے پوچھا نا کہ آپ جب جاتے ہیں, جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جنات بھاگ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے, آپ نے کتنے چلے کاٹے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کی زندگی میں قرآن تھا, ان کی زندگی میں قرآن, ان کی زندگی میں قرآن تھا, اس پر عمل تھا. اس قدر قرآن پڑھتے تھے, بیٹھے بیٹھے 10 پارے پڑھ گئے, 5 پارے پڑھ گئے. پھر قرآن نہیں, قرآن کی تفسیر,
قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو پھر پوری پتہ نہیں کتنے علاقوں کو انہوں نے توحید پر لگایا. اپنی زندگی کو مزین کیا قرآن پاک سے. علاج آسان ہو سکتا ہے, علاج آسان ہے, دین آسان ہے, لیکن یہ جو 2 نمبر لوگ آگے ہیں نا, یہ ان سے بچ کر رہنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے زاویے نا قرآن کے اور احادیث کے مطابق لے کر آئیں. سبحان اللہ. کچھ بچے ضدی بھی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ ضدی ہے تو والدین جو ہیں ان کے غسل کا پانی وہ ان بچوں پہ بہایا جائے, یا وضو کا پانی جو ہے ان پہ بہایا جائے, تو اس سے ان کی ضد ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا چونکہ انسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے پاس بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, تو بعض مرتبہ والدین کا فون آتا ہے کہ جی بچے تنگ کرنے لگے, سبق نہیں یاد کرتے. قاری صاحب کا فون آ گیا, جی قاری صاحب یہ بچہ بہت تنگ کر رہا ہے. تو میں پھر فون کرتا ہوں, پیرنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیا موبائل یوز کر رہا ہے زیادہ, یا آپ کو گھر میں بھی تنگ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی گھر میں بھی تنگ کر رہا ہے, بات نہیں مان رہا, ضد کرتا ہے. تو پھر میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا وضو کریں, یا آپ جب نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی آپ ایک ٹب میں ڈال لیں. تو ٹب میں ڈالنے کے بعد اس بچے کو اس وضو کے پانی سے اس کو غسل کروا دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر بد اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہترین علاج ہے, ایسا علاج ہے کہ جو بیمار ہو, اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. جو بیمار ہو, جس کو کبھی بخار نہ اترتا ہو, جو پیٹ کی بیماری ہو, سر درد کا مسئلہ ہو, اس کو دانے نکل گئے ہوں, وہ پیٹ اس کا خراب ہو, اس کو کوئی ہو, اس کا حافظہ نہ, مطلب پہلے ٹھیک تھا بعد میں خراب, تو اس کو چاہیے کہ ان کے والدین کو چاہیے جو گھر میں نیک ہیں جی, ان کے وضو کا پانی لے لیں اور اس بچے کو غسل کروا دیں. صحیح. ہفتے میں 2 دفعہ کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی. وضو کا پانی کے غسل کا پانی؟ غسل کا پانی بھی, وضو کا پانی بھی. اچھا, دونوں. ٹھیک ہے. غسل کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں, وضو کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں, دونوں صحیح ہیں. تو یہ عمل ہے بڑا کمال کا, بڑا ہی کمال کا عمل ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اس سے ضد تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. دراصل ہم نے ضد سے پہلے ہم نے نظر بد کو ختم کرنا ہوتا ہے. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں کہا ہے, اس کے علاج جادو کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ میری آدھی عمر جادو کی وجہ سے قبر میں جائے گی, یا یہ بھی نہیں کہا کہ میری آدھی عمر جو ہے وہ جنات کی وجہ سے قبر میں جائے گی. فرمایا میری آدھی عمر نظر بد کی وجہ سے قبر میں جائے گی. تو نظر بد سب سے, کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ آگے کہتے ہیں کہ بچہ تنگ کرتا ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تو ہم دیکھ لیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اس کو نظر, اچھا چلو ٹھیک ہے دم کر دیں. پھر میں کہ خود دم کریں. اچھا خود بھی نہیں کرنا. تو لوگ ایک تو بھاگتے ہیں اس چیز سے, اور ان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا کہ نظر بد کتنی بڑی چیز ہے, تباہ کر دیتی ہے آپ کی فیملی, آپ کا کاروبار. اصل میں نظر بد کو سمجھنا ہے کہ نظر بد ختم کرنی ہے. لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ نظر بد ہوگا تو اچھا جادو کرنا, اچھا پھر اس نے کیا ہے, اچھا پھر اس نے کیا ہوگا, اچھا پھر وہ ہوگا, وہ میری وہ فلاں نند ہے, میری جس سے زیادہ لڑائی رہتی ہے مجھ سے زیادہ, وہ میرے کپڑے دیکھتی ہے, وہ میں کھولتی ہوں الماری تو میرے کپڑے بھی دیکھتی ہے, شاید اس کو اس چیز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنی صبح شام کے اذکار بہت ضروری ہیں. بہرحال ان کو چاہیے کہ وضو جو ہے نا وہ اس کا اہتمام ضرور کریں. اس سے بچوں کی تو ضد کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ چونکہ بات کر رہے تھے نظر بد کی, تو ہمارے ناظرین کے لیے فرما دیں کہ اس میں کسی بڑے کو اگر نظر بد ہے لگ گئی ہے تو اس کا دم بھی پلیز بتا دیں. ہاں, اگر کسی بڑے کو دیکھیں نظر بد کے لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتائے, دعائیں بتائی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. پہلے تو ان کو چاہیے کہ جس کو نظر لگتی ہے نا کہیں وہ اپنی خوشیاں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا, بلا وجہ ایسا ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی خوشیاں لوگوں کو نہ بتائیں. من سمجھتا نہ خاموش رہیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ پہنیں, اچھی گاڑی استعمال کریں, لیکن بتائیں نا کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے, اب میں نے یہ لینی ہے, اب میرا یہ والا کاروبار ہے, اب میں یہاں پہ ہو کے گیا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جاب کروا دی ہے, مجھے یہ بھی مطلب میں نے یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا, یہاں پہ مجھے اتنا. بتائیں نا, خود پتہ لگ جائے, وہ الگ بات ہے. اچھا معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو وہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو اس کو ہم کیسے وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ بلا وجہ اپنی چیزیں شوخی میں آ کے نہیں بتائیں. اوکے صحیح. وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ تو اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہ وہی بات ہوگی نا کہ وہ جو آدمی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر نہیں ہو رہا تم پر کچھ. کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہیں نظر نہیں آ رہی. ہاں, لیکن اس رسول اللہ نے پوچھا, پھر اس نے بتایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
تو اس کو کہا کہ تم اللہ کے بندے اچھے کپڑے تو پہنو, تم اچھے کپڑے, ایک بندہ پھٹے کپڑے پرانے پہن کے وہ استری بھی نہ کرے اور ایسے چلا جائے کہ میں سادگی میں رہوں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو وہ تو ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ جمیل کیا یحب الجمال, کا مطلب اچھی حالت میں پھرو. بس یہ آپ کی بات سے میں جو سمجھ پایا ہوں کہ خود کو جسے شوخی کہہ لیں, شوخی آپ نے شو آف نہیں کرنا. شو آف نہیں کرنا. نمبر 2 پہ اپنی تکلیفیں اچھا, اپنی تکالیف نہیں بتانی لوگوں کو. ہم بلا وجہ لوگوں کو اپنی تکلیفیں, مثلا میں ایک قاری ہوں یا میں ایک عامل ہوں, تو لوگ مجھے آگے کہیں قاری صاحب وہ نا انجیکشن لگوانا ہے, تو میں اس کا حل نکال لوں گا, میں ڈاکٹر ہوں. میں اگر لوگ مجھے بتائیں میرا محکمہ نہیں ہے, میں ایویں بلا وجہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے کرتا رہوں. دیکھیں نا ملک پاکستان کے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں. اگر میں کھا رہا ہوں, میں پی رہا ہوں, میرے پاس جاب ہے, میرے پاس گھر ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بچے ہیں, میرے پاس سب کچھ ہے, میں کہوں حالات نہیں خراب, یہ نہ شکری ہے, یہ بھی نہ شکری ہے, نہ شکری ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے غصہ آتا ہے کہ اے بندے, میں نے تجھے سب کچھ دیا تو پھر بھی نہ شکری پہ توڑا ہوا ہے. اللہ تیرے انسان کا خیر والا ہونا بڑی بات ہے, سبحان اللہ, خیر والا انسان ہونا, کہ پازیٹیو سوچ. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس پہ صبر کرنا, بتانا نہیں ہے, واویلا مت کرتے, واویلا نہ کریں. جو جس کا محکمہ ہے نا اس سے بات کیجیے, اس بندے سے بات کیجیے, بھائی میرا یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں, تو مجھے اس کا حل بتائیں. صحیح تو آپ کا مسئلہ آسان ہے. زبردست. غصہ نہ کریں, بحث نہ کریں, جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں. اللہ کی قسم آپ کے سارے مسئلے حل. شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ناشکرا بناتا ہے, آپ کے اندر سے شکر گزاری ختم کرتا ہے, پھر اپنے مطلب کے سارے کام آپ سے کرواتا ہے. بات نہ شکری سے شروع ہوتی ہے, نہ شکری سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دنیا کے اندر بھی پھر وہ عذاب ملیں گے اس کو طرح طرح سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرا بندہ, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اترتا ہوں. وہ شیطان اس کو ناشکرا بناتا ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بات اسی سے شروع ہوئی ہے نا ہماری, تو جو انسان ناشکرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں اور چھین کے اس بندے کو دے دیتے ہیں جو بندہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے, اور پلٹ کے اس کو کبھی واپس نہیں کرتے اگر وہ ناشکری پہ اڑا رہے. تو یہ کہ وہ تائب ہو جائے, وہ تائب ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو شکر گزاری, ایک خاموش رہنا, ایک جس کا مسئلہ ہے اس بندے کے پاس جانا. تو اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی بہت ساری بیماریاں, بہت سارے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. زبردست. ایک صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ صبح و شام کے وقت میں اچانک بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بالکل ٹھیک ہیں, لیکن خاص انہی اوقات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ پہ جادو ہو چکا ہوا ہے. تو ایک تو ہے کہ یہ فرما دیں کہ کیا یہ جادو ہو سکتا ہے, اور دوسرا ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا جائے جسے میں پڑھتا رہا کروں. پہلے تو میں ان کو وظیفہ بتا دوں کہ یہ کوشش کریں کہ کوئی نماز نہ چھوڑیں. اوکے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے, تہجد کے ٹائم اٹھیں, وضو کریں, 2 نفل پڑھیں, اللہ کا شکریہ ادا کریں, اور عمل ہے وہ کر لیں. اگر وہ تہجد کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم کر لیں, فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی, اللہ میری امت میں صبح کے ٹائم میں برکت پیدا کر. بالکل, تو یہ برکت والا ٹائم ہے. اوکے. تو اس ٹائم میں اس کو کیا چاہیے کہ وہ ایک تو نماز پڑھے اشراق تک وہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. 11 مرتبہ درود شریف, 41 مرتبہ سورہ فاتحہ, پھر 11 مرتبہ درود شریف, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ. یہ ساری چیزیں لے لیں, مطلب کہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر اس کو دم کر دیں, اچھی طرح سے تھتکار دیں, دم کر لیں اپنے اوپر. تو یہ ہر روز یہ کریں. صحیح. تو ان کو نہ پتہ لگنے لگ جائے گا کہ میرے ساتھ آسانی ہونے لگ جائے گی ان کے لیے, یا پھر تھوڑا سا اور یہ سن ہونے لگ جائیں گے.
وہ اگر تو جادو ہوا تو طبیعت ان کی بتا دے گی ان کو, اگر نظر بد ہوئی تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے اوکے. تو آپ نے ان کا کیا بتایا تھا کہ ہاتھ سن ہوتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں ان کے سن ہو جاتے ہیں, تو وہ یہ جاننا جادو کی جو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جادو, اچھا ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو لا علمی اتنی ہے, جہالت اتنی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کو نظر لگ جاتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کو نظر کب لگی. جب انسان گھر میں جائے چڑچڑا پن شروع ہو جائے سمجھ لیں کہ ہمارے گھر کو نظر لگ گئی ہے. اوکے. غصہ آنے لگ جائے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں نظر بد ہو گئی ہے. اور غصہ اس طرح کا کہ غصہ آئے اور انسان آگ بگولا ہو اور دوسرے ہی لمحے وہ ٹھنڈا ہو جائے, اور ٹھنڈا ہونے کے بعد سوچے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے, ملامت کرے اپنے. یہ اس کی نشانی ہے, نظر بد کی نشانی. پھر آگے مطلب بات شروع ہوئی ہے, پیار کے ساتھ شروع ہوئی ہے, ساری فیملی والے بیٹھے ہیں, بحث ہوئی, بحث کے بعد لڑائی ہوگی. یہ نظر بد ہے کہ بحث پہ لڑائی پہ بات ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کے شولڈر اور آپ کی بیک ہمیشہ درد رہتی ہے, تھکن رہتی ہے نیند پوری لینے کے باوجود بھی, پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ کو نظر مطلب آپ کی آنکھ, آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو جمائی آنے لگ جاتی ہے, آپ کا خیال, آپ کے خیالات, نماز آپ کی درست نہیں رہتی. یا نماز میں بھی سم ٹائم نماز میں تو بہت ہوتا ہے نا, آپ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں یا اذکار کرنے لگتے ہیں آپ کو بہت ساری جمائیں آنے لگیں, سمجھ لیں کہ یہ نظر بد ہے. اوکے. آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے, یہ بھی نظر بد ہے. آپ کے کاروبار میں جانے کا دل نہ کرے, آپ کی جاب مطلب جو آپ کو رزق ہے جہاں سے آپ نے جو بھی ورک پلیس ہے آپ کا دل نہیں, وہاں پہ جانے کا دل ہی نہ کرے کہ یہ چلو میں کروں. نیند بہت آئے, یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے. نیند کا نہ آنا, یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے. تو اولاد کا نافرمان ہونا, بیوی کے ساتھ نہ بننا, یہ بھی نظر بد ہے. ہاں, تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو جو بھی یہ سوال سن رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کو نظر کب لگی. اگر آپ کو نظر بد کا پتہ چل گیا نا تو آپ اس کا فوراً علاج کریں گے تو انشاءاللہ جادو کیا کوئی بھی آپ اس تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے انشاءاللہ. تو ان کے لیے کیا رہنمائی؟ ان کے لیے جو میں نے علاج بتایا سورہ فاتحہ, ہاں وہ ان کو کہیں کہ وہ 7 کنوؤں کا پانی یا 7 بوروں کا پانی جمع کر لیں مسجدوں میں سے. تو وہ 7 بوروں کا پانی وہ جمع کر لیں گے. اس کا نا فائدہ بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے. اس کو پھر جمع کرنے کے بعد اس پر یہ دم کر لیں. اوکے. اس پانی کو اس سے نہائیں بھی, اس کو بہت سارا پئیں, اتنا پانی پئیں وہ والا جو دم کیا ہوا پانی ہے کہ وہ یورین کے ذریعے وہ زائل ہونے لگ جائیں چیزیں. اوکے. پھر اس کو پانی کو چھڑکاؤ بھی کریں گھر کے اندر. پھر اس پانی کے ساتھ کسی نماز کا وضو ضرور کریں, کچی جگہ پہ, پاک جگہ پہ, اس کی نماز کا کسی ایک نماز کا وضو ضرور کریں. اور جب بھی وہ نہائیں تو وہ اس پانی کے ساتھ نہائیں. صحیح. ہاں, تو انشاءاللہ وہ دنوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں درست انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے انشاءاللہ. ایک میاں بیوی تھے, ان میں لڑائی ہو گئی اور 4-5 سال گزر چکے, لیکن اب خاتون چاہتی ہیں کہ میری دوبارہ سے خاوند سے صلح ہو جائے, تعلق بحال ہو جائے, آپس میں دوبارہ سے پیار ہو جائے. وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میں ایسا کون سا عمل کروں یا میں ایسا کیا وظیفہ کروں کہ میرے معاملات بہتر ہو جائیں. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جب لڑائی ہوئی تھی کس بات پہ ہوئی تھی, وہ کون سی ناشکری تھی. یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں ناشکری پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں نے تمہیں جہنم میں بہت کثرت سے دیکھا, صدقہ کیا کرو, خامدوں کی نافرمانی نہ کیا کرو. رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ نافرمانیاں بڑیاں کرتی ہیں اور ناشکریاں ہوتی ہیں, ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں. تو ان کو تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اوکے, اور توبہ کرنی چاہیے, اور نماز میں کمی نہ کریں, اذکار میں کمی نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اگر کسی عالم کو جانتی ہیں تو وہ ان کو ایک دفعہ چیک کروا لیں, ان کو چیک کروا لیں. تو حل جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی ہاں, یہ بہترین حل ہے. صحیح. اچھا, رات کو جب وہ سوئیں, رات کو سونے سے پہلے وہ وضو کریں. وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف ہو جائیں, منہ کر لیں, ہاتھ اٹھا لیں, سورۃ اخلاص, سورۃ فلق, سورۃ ناس پڑھ کر دم کریں, پھونک ماریں چہرے پہ, پورے جسم پہ اس طرح دم کر لیں. پھر اس طرح ہاتھ اٹھائیں, تینوں قل پڑھ کر پھونک ماریں اور اسی طرح پوری جسم پہ دم کر لیں. پھر اسی طرح ہاتھ اٹھائیں. یہ عمل ساری زندگی جاری رکھیں. اوکے. رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں, سورۃ ملک کی تلاوت. جی. اچھا, یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا, چلو ان کے لیے بھی فائدہ, جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے, جو رشتے ہوتے ہیں اور کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, پھر وہ خراب ہو خواب جاتا ہے. دیکھتی ہیں, خواب اچھے نہیں آتے, رشتے بڑے اچھے ہوتے ہیں, کوئی شیاطین اپنا اثر ڈالتے ہیں.
تو ان کو چاہیے کہ سورۃ یہ عمل کرنے کے بعد رات کو جب استخارے کی دعا وہ کریں، اس کے بعد سورۃ ملک ضرور پڑھ کے سوئیں، پھر وہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اندر انشاءاللہ۔ اللہ آسانی کرے۔ یہ قرآن ہے نا، بڑا وفادار ہے، یہ بڑا اس نے قرآن نے بڑی، یہ وفا ہی کرتا ہے۔ یہ تو اس وقت بھی وفا کرے گا جب یہ انسان سوال و جواب ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ قرآن تب بھی نہیں چھوڑے گا انسان، یہ اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا ہمارے لیے، لیکن پھر یہ وہاں تک جائے گا نا کہ قرآن پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے، یہ اس وقت بھی اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو قرآن بڑی وفا کرتا ہے، تو قرآن کو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا بھی مطلب جس طرح کے بھی لوگ ہیں، ان کا مسئلہ ہے جادو سے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، صحیح، ان کی زندگی میں ناشکری ہے، ناشکری ہے، صحیح۔ اگر وہ اپنی زندگی سے ایک ناشکری کو نکال دیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، صحیح، ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ دروس کا اہتمام کریں، مطلب ان کو چاہیے کہ اسی محافل میں جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے، علماء سے ان کے ملاقات کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، یہ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ علماء آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے حل کیا ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ ایک تو توبہ کریں اور عہد کریں کہ جو ناشکریاں میں کر چکی ہیں اب نہیں کروں گی، اور اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہی بات جو ناشکری تھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں، اور شکر پہ آ جائیں گے، شکر پہ وہ واپس دیتے ہیں، اللہ برکت عطا کر دے گا۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوال آئے تھے ان کے جوابات دیے، اور بہت ساری ان کے کنفیوژنس تھیں یا پریشانیاں تھیں، ان میں رہنمائی دی، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور سب سے پہلے تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا اس کو مضبوط کریں، نماز، دعا، قرآن کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کریں، بہتر کریں۔ اور یہ جو زلزلے کی کیفیت ہے تو اس میں بھی آپ نے سنا مولانا فرما رہے تھے کہ جو دعائیں بتلائی گئی ہیں آپ ان کا اہتمام کریں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں تو وہ کریم آقا بہت کرم نوازی کرتا ہے، اور آپ جب شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جب یہ زلزلے کی کیفیت بنی تو میڈیا کے اندر کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ابھی جو یہ ترکی میں، شام میں، ان جگہوں پہ آیا ہے تو یہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، البتہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے نصرت اور حفاظت مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمارے جو میٹلرجیکل ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں ہے ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو پریشانی ہے یا لوگ اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ شاید ادھر بھی کچھ اس طرح کی پرابلم ہے، تو سائنٹیفیکلی ایسی کوئی پرابلم یا ایسی کوئی شنوائی یا پیشن گوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہ ایک ان کی جو ایریا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، سیپریٹ ہے، کافی دور ہے، یہ الگ ہے، اس کا اور اس جگہ کا آپس میں ایسا کوئی سائنٹیفیکلی کنیکشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ترک بھائیوں کی وہ جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے ان کی امداد کر سکیں، انہیں مدد بہم پہنچا سکیں، ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔